گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے امیچور باکسنگ کو سیٹ کرے. پاکستان واحد ایک میڈل تھا جس کے اوپر مووی بنی تھی, شاہ مووی, یاد ہوگا آپ. نہیں کیا وہ پاکستان چھوڑ کے جاپان شفٹ ہو گیا. انڈیا سے فائٹ جیتے تھے انڈیا کے اندر وداؤٹ شوز. اب ایسی ایگزامپل سیٹ ہوں گی تو کیا ہوگا, لائک تو گورنمنٹ خود سیٹ کری نا. ہمارے یہاں سے سپر سٹارز کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو آگے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. 4-0 پھر یہ ایشیا ٹائٹل آ گیا, پھر مڈل ایسٹ میں چیمپئن بنا. جب 6-7-0 ہو گیا نا, اس کے بعد سب نے میرا ویٹ کیا کہ ابھی ہارے گا. لیکن پلیئرز کو پیسے ملتے ہیں, آفر ہوئے ہیں ابھی تک؟ ہوئے تھے. میرا ٹارگیٹ پیسہ نہیں ہے. میں کل اس دنیا سے جاؤں گا پیسہ لے کے تو نہیں جاؤں, مگر نام چھوڑ کے جا سکتا. اچھا, پردیسی کو ایک چیز کم کرنی چاہیے, بولنا کم چاہیے. انٹرنل فیل ہوا کہ اندر کچھ پھٹا ہے. بھائی کس کے خلاف فائٹ تھی؟ پھر جیپنیز تھا ایک, گٹھو, مجھ سے تھوڑا لمبا تھا وہ بھائی حرام کا ہوگا. السلام خواتین آزاد, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. تھینک یو, آپ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو میٹ انٹرسٹنگ پیپل, ٹو میٹ پیپل جن سے آپ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. آج وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ. ہی از ناٹ فرام آور فرٹرنیٹی, بٹ کیونکہ پاکستان کے اندر اسپورٹس صرف کرکٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اسپورٹس ہم بننے بھی نہیں دیتے. شاید اس لیے کیونکہ اس کے آئی بالز نہیں ہوتے, اس کی ریٹنگز نہیں آتی, اس کے اندر فنڈنگ نہیں ہم کرنا چاہتے, اس کے اندر ہمارے جیک نہیں لگتے. تو جس طرح کرکٹ کے علاوہ ایک ٹائم پہ ہاکی ہوتی تھی, ایک ٹائم پہ سنوکر ہوتی تھی, اسکواش ہوتی تھی, بہت سی ایسی اسپورٹس تھیں. اسی طرح ایک ہماری اسپورٹ ہے باکسنگ, اور بڑے بڑے نام ہیں ہمارے باکسنگ کے اندر, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو لائم لائٹ نہیں دیتے بیکاز ان کی سوشل میڈیا پہ ریٹنگز نہیں آتی ہیں, برانڈز ان کو افیلیٹ نہیں کرنا چاہتے بیکاز ہم لوگ یہاں کیوں لگائیں, ہم لوگ کرکٹرز پہ پیسہ زیادہ لگائیں گے کیونکہ وہاں پالیٹکس بھی زیادہ ہے, وہاں سوشل میڈیا بھی زیادہ ہے, اور وہاں آپ کو پتہ ہے فیم بھی زیادہ ہے. لیکن باکسنگ کا آپ کو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, ہی ایکچولی نیڈس انٹروڈکشن بیکاز یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم. ہی از انڈر 25 چیمپئن ورلڈ یوتھ کے, 16-0 ان کا ریکارڈ ہے, اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ باکسرز پاکستان ہیز ایور پروڈیوس, ہیلنگ فرام گلگت بلتستان. پلیز ویلکم عثمان وزیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت مارا ہے لوگوں کو. اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھولے, السلام علیکم بھائی, سلام بھی ڈر کے ہی کرتے ہیں مجھے. یہ تو بعد میں آئیں گے کہ باکسنگ کا کیا حال ہوا ہے, مگر یہ مجھے بتائیں آپ نے اپنا کیا حال کیا ہوا ہے. بندہ جوان ہو رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. یہ باکسر کا جنون کہاں سے آیا تھا؟ خاندانی یہ بیماری ہے یا کسی کو دیکھ کے ہوا تھا اب میں نے باکسر بننا ہے؟ دیکھیں لائک جیسے میرا تعلق ہے کہ بلتستان سے, اور پہاڑی لوگ آپ کو پتہ ہے تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں, اور لڑائی ہم لوگ کو پسند ہے, تو بس وہاں سے تھا کہ کچھ کرنا, مگر یہ نہیں تھا کہ میں ٹارگیٹ کر کے میں نے باکسنگ ہی کرنی ہے. تو پھر میں لائک ایکسیڈنٹلی میں فٹ بالر تھا, انڈر 16 کے ٹرائل دے رہا تھا. میں انڈر 16 پاکستان کے ٹرائل دے رہا تھا. تو وہاں سے پھر ایک باکسنگ ٹیم تھی, وہاں پہ ان کا کیمپ لگا ہوا تھا اسپورٹس کمپلیکس میں. تو میں بڑا ٹیکل مارنا, تھوڑا جنگلی فٹ بالر تھا. تو اس نے وہاں سے مجھے کہا جنگلی فٹ بالر, تو انہوں نے کہا کہ لائک آپ بہت اسٹرانگ ہو, دکھتے ہو, آپ کی ناک فیس جس طرح آپ کھیلتے ہو, اس نے کہا باکسنگ ٹرائی کرو, آپ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو. تو میں اس ٹائم ہاف ٹائم چل رہا تھا, میں نے کہا کیا بول رہا ہے یہ, میں اپنے ٹینشن میں تھا. پھر نیکسٹ ڈے میں آیا سیم گراؤنڈ میں ٹریننگ کرنے, تو وہ لوگ شیڈو باکسنگ کر رہے تھے. تو اس سے میں نے دیکھا, پھر میں اپنے کزن کو کہا کہ کل اس بندے نے مجھے بولا ہے کہ تم باکسر بن سکتے. تو کزن نے کہا باکسر تو تم ہو, بچپن سے سب سے لڑے ہوتے ہو, اور یہ چیزیں ہیں تمہارے اندر. تو پھر اس کے تیسرے دن ہم لوگ چلے گئے کوئی جم دیکھنے, وہاں سے بس پھر کیریئر سٹارٹ ہوا, اور پھر آج یہاں پہ ہوں. کیا بات ہے. تو مطلب یہ غصہ جو اتنا اندر تھا اینڈ آل دیٹ, مطلب آپ نے ابھی ایک مزیدار بات کر دی کہ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک وحشی فٹ بالر تھا, یہ سارے کچھ. آئی تھنک یہ بہت سے ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا ایگریشن, ایک جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایگریشن آپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس کو صحیح چینل نہیں کر پاتے ہیں. آئی تھنک اسپورٹس ایک بڑی اچھی آؤٹ لیٹ ہوتی ہے بچوں کے پاس کہ اچھا یار کوئی کرکٹر بن جاتا ہے, کوئی فٹ بالر بن جاتی ہے, مگر باکسنگ ایک بڑی خطرناک اسپورٹ ہے. خدا نہ خواستہ کنکشن ہو جاتا ہے, اور باکسرز کی اتنی لمبی لائف بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار 20 سال 25 سال کی عمر میں یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا. اس کے باوجود گھر والوں نے اجازت دے دی کہ ہاں جی کر لے باکسنگ. بالکل, باکسنگ کے اندر آپ پتہ ہے لائک ایئر میں پاکستان کے اندر لائک ایک سال میں 2-3 ڈیتھس ہو جاتی ہیں. لائک پاکستان کے اندر بھی وہ آتی نہیں ہے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, مگر یہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے. اور ورلڈ کے اندر تو بہت زیادہ ہے. اور یہ ایسے اسپورٹس نہیں ہے کہ لائک آپ کی ایک بال مس ہو گئی
تو آپ کو کہ میں اگلا دیکھ لوں گا, یا کوئی آپ کا لائک سنوکر ایک بال میں کوئی بھی اسپورٹس لیں, اس میں یہ ہے کہ ہاف سیکنڈ میں آپ کو پنچ لگتا ہے آپ کے چن میں, ٹھیک ہے, یا باڈی شاٹ, آپ سیدھا رنگ کے نیچے مطلب زمین میں ہوتے ہیں آپ, اور اس کے بعد آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں, نہیں ایک آپ بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں دوبارہ واپس ہوش میں آتے ہیں پراپر, تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ صحیح سلامت مطلب ہوش میں ہیں, صحیح سلامت اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے, یا آپ کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, آپ صحیح دیکھ پا رہے ہو نہیں دیکھ پا رہے ہو, آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, مطلب بالکل ہی لائک آپ ایسا ہوتا ہے کنکشن تو آپ کو یوں ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو وہ بہت ڈینجرس ہے. تو مگر یہ تھا کہ جب میں نے کہا کہ میں نے باکسر بننا ہے تو فیملی تھوڑی پریشان تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس اسپورٹس میں لائک ایک اسکوپ بھی نہیں تھا اپنے ہمارے کنٹری میں, وہ بھی تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک چیز اپنے فیوچر کے لیے آپ لیتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے فیملی کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی کیا فیوچر ہے اس کا, آپ اگر ایک پروفیشنل چوز کر رہے ہو. تو اس ٹائم نہیں تھا, تو بس یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, لائک ڈفرینٹ کرنا ہے, مطلب یہ ایوریج نہیں بننا کہ لائک بہت سارے کرکٹرز بھی ہیں, فٹ بالرز بھی ہیں, سب کچھ ہے پاکستان. باکسر نہیں تھا, ایز اے پروفیشنل باکسر میں دیکھتا تھا لائک جب میں نے اسٹارٹ کیا کہ فلانی کیلن الویرز ہے, فلوئڈ میویدر ہے, مینی پاکیاؤ ہے, لیجنڈس ہیں, تو میں نے کیا اس طرح بننا ہے بس. دیکھیے باہر تو باکسنگ بہت بڑی اسپورٹ ہے بیکاز اتنا پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے باکسنگ کے اندر. میچز سے پہلے 6 مہینے کی ہائپ ہو رہی ہوتی ہے, پروموشنز چلتی ہیں, پتہ نہیں. اور پھر باکسرز اب اپنی فائٹس خود کرواتے ہیں. اب تو وہ آگے کی پروموٹر کو انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. اب تو فلوئے ہو گیا یا لوگن پال وغیرہ یہ ہو گئے, وہ سارے کچھ ایک وہ شومین شپ آ گئی ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ڈرامہ بھی آ گیا اور اس میں پہلی پری ہائپ ہے and all that. ہمارے یہاں وہ ابھی بیسک انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس رنگز بھی اچھے نہیں ہیں and all that. اسٹل عامر خان ایک ہمارا سب سے بڑا نام ہے اور وہ بھی پاکستان سے نہیں بنا, باہر سے بنا ہے, لیکن ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں وہ ساڈا ہے کہ نہ. اگر میں کہوں کہ گراس روٹ لیول پہ سب سے بڑی چیز کیا چاہیے ہمیں ایز اے باکسر, وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیں باکسنگ اکیڈمیز چاہیے جو باکسنگ پراپر کلبز ہوں, اور وہاں پہ ایک پراپر ایک اسٹرکچر ہو کہ لائک آپ یہاں پہ اتنا ٹریننگ کر رہے ہو, مطلب پراپر کوچ ہو, وہاں پہ پروموٹرز ہوں, لائک ایک سیٹ اپ پتہ ہو کہ یار یہاں پہ آپ 5 months ٹریننگ کر رہے ہو یا آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ کو ڈومیسٹک فائٹس ملنا اسٹارٹ ہوں گی. تو فرسٹ چیز ہے آپ کو باکسنگ اکیڈمیز, بہت ضروری. باکسنگ کلبس ابھی پاکستان میں آفیشیلی تو یہ میرے خیال سے ایک بھی نہیں ہے آفیشیلی, لائک جو گورنمنٹ آف پاکستان کوئی باکسنگ کلب نہیں چلا رہا, پاکستان باکسنگ اکیڈمی نہیں چلا رہا پراپر جہاں سے فائٹرس نکلے, ایک بھی نہیں ہے. عامر خان نے آ کے ایک بنی تھی, وہ بھی بند ہو گئی بیچ میں آ کے, کوئی مسئلہ ہوا تھا وہاں پہ, اور اس کے بعد دوبارہ ری اوپن نہیں ہوا. اور آفیشیلی ایک بھی نہیں ہے جو پاکستان اسپورٹس بورڈ کر رہا ہے. باقی یہ کہ آپ کو ڈپارٹمنٹس کے اپنی ٹیم کے باکسنگ چل رہا ہے, اس کے بعد کچھ پرائیویٹ کلبز ہیں وہ اپنے چل رہے ہیں, مگر جس آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باکسرس کو بلڈ کرنا, نکلے کے آنا, ٹھیک ہے. جیسے کرکٹ کا آپ ایگزامپل لے لیں, کتنی اکیڈمیز ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, Under-12, Under-16, انڈر, دیکھیں کرکٹ ایک پیسہ میکنگ وہی ہے, بنا ہوا ہے نا ان کا, ان کی اکیڈمیز بنی بالکل. ہے, سارا سب کچھ ہو رہا ہے. باکسنگ کا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. جو بھی لڑکا آ رہا ہے سیلف پہ آ رہا ہے. عامر خان آئے تھے اور وہ پورا ایک بڑا ہائپ ہوئی تھی کہ جی آرمی چیف کو بھی ملے, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ لانچ کروں گا, سارا کچھ. بیچ میں چینلز بھی انوالو ہوئے تھے, اور مطلب ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی باکسنگ کو وہ بڑا مطلب پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. اور میں اب آپ سے سن رہا ہوں کہ جی ایک بھی نہیں ہے اس کو. تو وہ سارا کیا یہ مطلب پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, یا واقعی مطلب کوئی اس چیز میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا؟ دیکھیں پراپر ایک لیگ سٹارٹ ہونے والی تھی, میں بھی ایک ٹیم کا کیپٹن تھا اسلام آباد کا, اور پھر دیکھا یہ لائف ہو رہا ہے, یہاں پہ ہوگا تب شروع ہوگا. پھر سارے جتنے بھی ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ ہیں جن کا اچھا نام ہے, انہوں نے ٹیمز آن بھی کی, اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا. ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہوگا مگر وہ نہیں ہوا. تو پھر ابھی کس وجہ سے نہیں ہوا وہ کچھ پتہ نہیں ہے. انگلیوں میں خارش ہو رہی ہے, ایک پیسہ سب خارش آپ کی صحیح ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے نا, یہ ہوتا ہے. زوان میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, جب ایک اسپورٹ جس کو کوئی یہاں فنڈنگ نہیں ہے, جس کا کوئی اتنا فیوچر بھی نہیں ہے, ایک ٹائم تھا ہمارے اولمپکس میں مطلب گئے تھے باکسرز اور سارا کچھ, آؤٹ لیٹ بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آپ ایک ایسی اسپورٹ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ زیادہ تر باہر جا کے کرتے ہیں باکسنگ, یہاں تو اتنی کم ہوتی ہے. نو فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار کچھ اس میں ہوگا؟ کیونکہ ایک نہیں ہوتا, ایک آپ کو فائٹ پتہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں جیت سکتا ہوں فائٹ, ایک آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں جیت بھی نہیں سکتا, مگر پھر بھی میں وہاں کھڑا ہوں. تو
کہاں آپ دیکھ رہے ہو اسپورٹ کو پھر؟ اس پہ میرا بلیف ڈفرینٹ ہے. لائک جب میں نے اسٹارٹ کرا تھا تو نا میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا میں باکسر بنوں گا, اور یہ عامر خان کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب مجھے یاد آج میں نے کہا کہ میں باکسر بن رہا ہوں ابو کو نا, امی نے کہا کہ یہ باکسنگ اس نے اسٹارٹ کر لیا اور تو یہ باکسر بن رہا ہے. ابو نے مجھے دیکھا, کہتا ہے کیا فیوچر ہے؟ تو میں نے کہا کیا مطلب کیا فیوچر ہے؟ کہتے کوئی باکسر کی ایگزامپل دو. میں نے کہا عامر خان کو دیکھ. تو ابو مجھے بڑے مذاق سے, مطلب مذاق فنی بھی تھا, اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں عامر خان کا نا بیگ بھی نہیں مطلب نصیب ہوگا, اس کا بیگ اٹھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. ہماری کنٹری کے یہ حالات ہے. تو وہیں آپ پڑھو اپنا, یہ کرو, ٹھیک ہے, جو بھی کرنا ہے یہ سوچو نہیں. تو کافی بیس ہوئی. تو پھر میں نے کہا ابو ایک دن ہوگا عامر خان آپ کے پاس آئے گا, عامر خان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ نیکسٹ سب سے بڑا فائٹر یہ ہے پاکستان. تو وہ سارے ہنسے. وہاں میرے کچھ کزنس بھی تھے, انہوں نے بھی مذاق بنایا. خیر ختم ہو گیا. تو پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے ایشیا ٹائٹل جیتا, عامر خان آئے ہوئے تھے پاکستان. تو میری اماں نے کہا کہ تم سارے ہو تو ابو کو بھی ان سے ملوا لو. تو میں نے کہا اچھا ہاں. تو کہتے ابو کو لے کے جاؤ. تو میں نے کہا ابو کو لے کے جاؤ. تو ظاہر بات ہم تھوڑے دیسی لوگ ہیں, تو میں نے کہا ابو کو لے کے جاؤ نہیں. میں نے ایک دم میسیج کیا عامر بھائی کو. میں نے کہا عامر بھائی کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہاں پہ ہوں. میں نے کہا گھر آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وائی ناٹ, میں آتا ہوں 1 گھنٹے میں. میں نے کہا ٹھیک. تو پھر میں اماں کے پاس گیا. میں نے کہا عامر خان آ رہے ہیں ابو سے یہاں ملنے گھر, ہمارے گھر. کیا تو وہ جو اب آئے ابو سے ملے, سب کچھ ہوا. تو پھر جب وہ چلے گئے میں نے کہا وہاں مطلب مذاق میں ابو, میں نے کہا ابو مجھے وہ بیگ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا پورا عامر خان نظر آ رہا ہے آپ کو. تو وہ بڑا ہنسے. تو پھر میں نے کہا کہ لائک میرا یہ بلیف تھا کہ بندہ لائک یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے کہیں. جب اس کو اپنے اوپر ہارڈ ورک اور اللہ پہ بھروسہ ہو تو وہ فیوچر اپنا بنا لیتا ہے. اللہ اس کے لیے ذریعے خود بناتا ہے کہ کہاں سے فیوچر ہونا ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہاں سے آپ کا فیوچر بن جاتا ہے. تو وہ بلیو یہ ہے کہ سب اپنے اوپر بلیو کرنا ہے اللہ کے بعد, تو آپ پہنچ جاتے ہو اپنی منزل. بہت سے ایسے ہمارے پلیئرز ہیں, اسپیشلی آپ کو یہ مثالیں بھی ہیں کہ کرکٹ کے اندر یہاں چانس نہیں ملا, دوسرے ملک گئے, وہاں سے ان کی ٹیمیں جوائن کی, وہاں سے کھیلنا شروع ہوئے اور پھر یہاں بھی آ کے کھیلتے ہیں. آپ نے باہر اور +16 نل کا ریکارڈ ہے یار, کچھ مطلب چھوٹی بات نہیں, مطلب بڑا بہت بڑا ریکارڈ ہے یہ. باہر سے ابھی تک آفرز نہیں آئی؟ میں ڈیبیوٹ کیا 2019 میں. اس میں پھر ہمارے پرنس نسیم ایک فائٹر ہوتے تھے بڑے بڑے, دبئی کے فیضا تھا, مطلب بہت لوگ تھے وہاں پہ. تو جب وہ فائٹ میں نے کی تو اس کے بعد بحرین اور آپ عرب کنٹریز ابھی اسپورٹس کو بلڈ کر رہے تھے 2019-20 میں, ان کو بڑا ایک فوکس تھا. تو اس ٹائم بحرین نے مجھے کہا, ان کے اسپورٹس کے جو ہیڈ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے, ہمارے انوائٹیڈ تھے ہمارے ایونٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ پروفیشنل باکسنگ کھیلو بحرین کے لیے, ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے, فل اسپانسر کریں گے, یہاں پہ رہو گے سب کچھ. تو اس طرح پھر اور بھی کنٹریز, مگر اس ٹائم پھر میں آیا, پھر میرے پروموٹرس اور جو میرے کوچز ٹیم انہوں نے کہا جو ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا. تو میری ایک فائٹ ہوئی. پھر میں نے اکیلے, جب میں آیا واپس, پھر میں اکیلے تھا روم میں. میں نے سوچا, میں نے کہا یار اپرچونیٹی تو بہت بڑی ہے, پیسہ بھی بہت ہے, مجھے اسٹرگل بھی نہیں کرنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں. پھر میں نے نا لائک اپنے ضمیر لائک سوچا میں نے کہ یار پیسہ دیکھوں, اپنے ملک کو دیکھوں, اپنے لوگوں کو دیکھوں, یا اپنے ملک کے اسپورٹس کو دیکھوں, کیا دیکھوں. تو اس ٹائم مطلب مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں جا کے اپنے بارے میں سوچوں کہ بھائی میں نے پیسہ بنانا ہے اور سب کچھ کرنا. میں نے کہا نہیں, میں پاکستان میں رہوں گا, جتنا بھی اسٹرگل ہو یہاں پہ ہی رہوں گا, یہاں پہ محنت کروں گا اور اپنے اسپورٹس کو لے کے آؤں گا. تو آج الحمدللہ آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں, بڑے سے بڑا نام اسپورٹس میں آ رہا ہے میرے ہارڈ ورک کی وجہ سے. دیکھ رہا ہوں, سب دیکھتے ہیں کتنا واقعی میں آپ نے کیا. تو اس لیے آپ کے سامنے بڑے بڑے نام باکسنگ کر رہے ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ کہوں گا کہ پرچی ہے خوشحال خان کے نام سے, ایک وہ لڑکا ہے, سخت لونڈا ہے. کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اس کی؟ سر خوشحال خان کے بارے میں اگر بات کروں نا تو آپ کے پوڈ کاسٹ لائک 10 پوڈ کاسٹ چاہیے ہمیں اس کے بارے میں. تب بھی پورا بڑی پرچی ہے, تب بھی لائک آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھتا نہیں ہے. مگر خوشحال خان کیا ہے, مطلب میں جان گیا ان کو 2 سالوں میں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک انسان ہے. باقی یہ کہ باکسنگ میں بہت سارے آپ کے فیلڈ سے لوگوں نے ٹرائی کیا. ایکٹرز میں کہتے فیروز کو بھی بڑا شوق ہے باکسنگ کا. یس, اس کو بھی ہے, مگر وہ باکسنگ کے سب سے پہلے آپ کو جگر چاہیے, آپ کو بڑا دل چاہیے. وہ دل آپ سیکھ سکتے ہو, دل آپ ابھی آپ کو میں باکسنگ سکھا سکتا ہوں, میں لڑا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ والا سین ہے کہ اس کو میں نے باکسنگ سکھائی, لڑنا اس نے خود ہے. تو وہ جگر آپ لائک بائی بون ہوتا ہے آپ کا, آپ جب پیدا ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, آپ کسی کے اندر ڈال نہیں سکتے دل. ہاں یہ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی کسی کے اندر دل ڈال رہا ہے کہ نہیں دل بڑا کر؟ آپ گن چلانا سیکھتے ہو
مگر اینڈ ٹائم آپ فائر نہیں کر سکتے جب سچویشن ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نیچرل مطلب آپ کو ہونا چاہیے. ہاں جگرا ہونا چاہیے جو تو وہ اس کے اندر تھا تو آج وہ آپ کے سامنے. وہ آپ کو خوشحال میں نظر آتا ہے جگرا. جگر آپ کو نظر نہیں آتا. نہیں مجھے تو ایک سخت لونڈا نظر آتا ہے بعد میں دیکھی سخت لونڈا تو لائک آپ کے اس میں ہے نا, لائک آپ کے فیلڈ میں اگر باکسنگ رنگ کے اندر اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کے نظر نہیں آتا. ہاں یہ بات نہیں, میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دمبا نظر آتا ہے. نہیں دمبا تو وہ تو کمپلسری ہے. دمبا اس کی زندگی میں ہماری زندگی میں کمپلسری ہے. اچھا نہیں میں یہ کبھی آپ نے بات کی تھی کہ مجھے بحرین سے آفر آئی ہے نو دیٹ. میں کافی ریئلسٹک بندہ ہوں, اپنے آپ کو اس ملک کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو میں ہوں اس ملک کی وجہ سے, مگر اگر مجھے کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی ملے گی تو میں, یہ میری اپنی ایڈوائس ہے, میں اس کو لوں گا ضرور, کیونکہ میں وہاں سے وہ اچیو کر سکتا ہوں اور وہ مینز مجھے مل سکتے ہیں کہ میں وہ پیسہ لا کے پھر یہاں انویسٹ کروں. یہاں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم اپنوں والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ہم نے نام بنائے ہیں اسپورٹس والے. جہانگیر خان صاحب سے بڑا آج تک اسپورٹس مین کوئی بھی اسپورٹس لگا, ان سے بڑا اسپورٹس مین کوئی نہیں آیا. ایک بندے نے 10-15 سال ایک اسپورٹ پہ اکیلے نے راج کیا. ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بھی نہیں ان پہ بنائی, چلو ایک اسٹیڈیم بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ کو تو ہم نے کہاں رکھا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. کرکٹ کی مثالیں لے لینا. ہاں عامر خان کو میں یہ چیز اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ باہر سے تھا, وہ UK کا باکسر ہے, تو اس نے اپنے لوگوں کے لیے کیا بیکاز اس کے پاس پیسہ ہے, ایکسپوجر ہے, مینز ہیں, اور وہ آ کے کر سکتا ہے. آپ کو اگر یہ اس طرح اپرچونیٹی ملے آپ کو کرنا چاہیے, بیکاز آپ وہاں سے جو پیسہ کما سکتے ہو, جو ایکسپوجر لے سکتے ہو, وہ پھر آپ یہاں کے انویسٹ کر سکتے ہو. میں کل کو اگر باہر بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے بتاؤ گا ہاں یار ناؤ آئی کین ہیلپ مائی پیپل. تو یہ بڑا ایک ہے, مطلب آئی ایم شیور آپ کی تھنکنگ الگ ہے. بالکل اس میں دو چیزیں تھیں, جیسے آپ نے کہا کہ عامر خان باہر تھا, آج وہ عامر خان بنا. ہاں تو کل لوگ مجھے بھی کہتے ہیں عثمان وزیر بحرین میں تھا تو یہ آج یہ بن گیا. ایگزامپل تھی. کہہ تو سکتا ہے نا کہ بھائی یہاں سے گیا, نہیں دیکھیں نا یہاں سے گیا ہے نا, تو عامر خان بھی یہاں سے گیا ہے. ہاں بالکل, تو وہ وہاں پہ بلڈ ہوا, وہاں پہ سب کچھ اس کے پاس تھا. میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بچہ نکل سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں نکل سکتا, نکل سکتا ہے اگر اس کو اس کے اندر ول پاور ہو, اپنے ہارڈ ورک پہ بلیو ہو تو نکل سکتا ہے. ایک تو میں نے یہ سیٹ کرنا تھا اور آج سیٹ کر کے بیٹھا ہوں. فرسٹ اینڈ اونلی ورلڈ یوتھ چیمپئن بنا. پاکستان مطلب دنیا کا کوئی بگیسٹ اسٹار نہیں ہے, کوئی ایسا باکسر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میں ٹریننگ نہ کی ہو, میں نہیں پا کے. لیجنڈس ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کا ٹام کروز ہے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں آپ کے فیلڈ کے, اس طرح یہ لیجنڈس ہیں, وہ بھی میں نے سیٹ کیا. ابھی ہر ایک بچہ ہر گاؤں میں وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یار عثمان وزیر گلگت بلتستان استور سے نکل کے گیا ہے اس پہاڑ سے, تو ہم بھی جا سکتے ہیں. ابھی ایک پیچھے لیگیسی سٹارٹ ہو گئی ہے. کتنے ہزار باکسرز ابھی, 100 نہیں کتنے ہزار, کتنے 100 تو میں آپ کو اپنے علاقے سے گنواؤں, پورے پاکستان سے, لیاری, بلوچستان, پشاور. عثمان آپ دیکھو نا ایک سیٹ ہو گیا پیچھے. آپ کہہ بالکل ٹھیک رہے ہو, مگر میں بات کر رہا ہوں کہ آن اے گلوبل اسکیل اگر آپ امپیکٹ کرنا چاہتے ہو, جو آپ کا کریئر ہے اور جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ یہ 10 ٹائمز اور ہوتی ہیں بڑی اگر آپ پاس وہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو, کیونکہ وہ ایک فائٹ کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. تو وہ تو یار آپ کے پاس تو لسٹ ہے پوری. بالکل ہوگا, وہ ہوگا, مگر اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ لائک اس میں سب کا قصور ہے. بلکہ آپ کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہو سب کو سپورٹ کرو. میں کافی دفعہ ایز اے اسپورٹس میں ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سے دوسرے فیلڈ کا بندہ کس سپورٹ کے لیے بات کر رہا ہے اسپورٹس کا. دیکھیں میں نے آپ کو دیکھتا ہوں, ظاہر میں نیوز بھی دیکھی, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے شو بھی سب کا قصور ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے باقی جتنے ہمارے پہلے لیجنڈس نکلے, آپ نے نام جن کا قصور ہے. ہمارے یہاں سے کیوں نہیں اسٹار نکلتے, سپر اسٹارس کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو آگے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں. میں آپ کے اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے اسٹارٹ کیا 1-0, سب نے بولا او تالیاں 1-0 ہو گیا, ہمارا بوائے نکل گیا, یہ ہو گیا. پھر مجھے وہاں پہ ایک نام, میرا نک نیم آیا ایشین بوائے, مطلب مجھے ٹائٹل ملا, میرا باکسنگ نیم ہے. پھر میں دوسرا آیا, سب نے بولا واہ واہ یار 2-0 ہو گیا. پھر 3-0, 4-0, پھر یہ ایشیا ٹائٹل آ گیا. پھر مڈل ایسٹ میں چیمپئن بنا. جب 6-7-0 ہو گیا نا, اس کے بعد سب نے میرا مطلب ویٹ کیا کہ ابھی ہارے گا کب. ایک ٹائم تھا میرا انتظار کیا کچھ لوگوں نے, مطلب ویسے بھی, کہ ان نے کہا وہ 6-0 ہو گیا, بڑے خوش ہو رہے تھے میری جیت پہ. 6-0 کے بعد ان نے کہا کہ ابھی ہارے گا کب, ابھی یہ انتظار کرو. تو آپ بتائیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ باکسنگ میں یہ بڑا مشہور ہے کہ یار 2 فائٹ ہار جو, اور جتنی بڑی گیملنگ, خیر اب پوری دنیا میں ہر اسپورٹس میں ہوتی ہے. کرکٹ کے اندر بک کھلتی ہے, باکسنگ کی بک کھلتی ہے, فٹ بال کی بک کھلتی ہے, اور یہ تو لیگل بکس ہیں جو یورپ کے اندر ہر جگہ ہوتی ہے نا. لیکن پلیئرس کو پیسے ملتے ہیں, ٹیک دا فال.
ऑफर हुए हैं अभी तक? हुए थे, मगर मैंने आपको फिर बताया कि मेरा टारगेट मनी नहीं है, मेरा टारगेट पैसा नहीं है. मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कल इस दुनिया से जाऊँगा, पैसा लेके तो नहीं जाऊँगा, मगर नाम छोड़ के जा सकता हूँ, एक लेगेसी छोड़ के जा सकता हूँ. अगर आप किसी सिंगर का नाम लें, जैसे ये क्या नाम है, नुसरत फतेह अली. हाँ उनका नाम लें, एक है. कल वही मैं खुशहाल से बात करता हूँ, मुझे एक एक्टर दिखा रहे थे, मैं नाम भूल गया. उन्होंने कहा ये हमारे शोबिज़ के लीजेंड है, एक पिक्चर दिखा रहे थे. मैंने कहा अच्छा, हाँ. मैंने कहा मतलब एक खुद लीजेंड बंदा है, उसका नाम ले रहा है स्टिल. तो मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए. तो इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता अगर कोई मुझे कहता है या ये वो. तो इसलिए 16-0 जा रहा हूँ. क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र है भाईजान. ब्रांड्स की भी थोड़ी सी बात करते हैं. ये ब्रांड्स भी बेचारे जो होते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं, लगता है जहाँ बत्ती तेज़ होती है वहाँ बेचारे भागना शुरू हो जाते हैं ऑल दैट. मगर ब्रांड्स को एहसास नहीं होता कि यार कभी कभार किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहिए. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देखो एक स्पोर्ट्स को बनाओ 4 से 5 साल. भी हाल ही में एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, कहते क्रिकेट का ही था, बल्कि मैं कहता हूँ जैज़ के साथ ही मैं कर रहा था. तो जैज़ ने ना अभी एक स्टार्ट किया टेप बॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट. अब टेप बॉल पंजाब के अंदर बहुत बड़ी टेप बॉल, ह्यूज है. मतलब हम लोग जो हमारा लोकल क्रिकेट है ना उससे बहुत बड़ी टेप बॉल ऐसा ही है, ऐसा ही मुझे पता. हर महल्ले के अंदर टेप बॉल. ये वो उन्होंने उस चीज़ को कैश इन करना शुरू किया. उन्होंने कहा भाईजान इसको बनाना शुरू करो, टूर्नामेंट्स करवाते हैं. तो मेरी जब उनसे बात भी, उन्होंने कहा कि हाँ यार हम देख रहे हैं इसको 4-5 साल के अंदर हम इसको और बिल्ड करें, बनाएं. इस तरह की थिंकिंग हमें चाहिए ब्रांड की. कोई इस तरह का आपके पास आइडिया या कोई प्रपोजल हो कि अच्छा यार मैंने अब इस स्पोर्ट्स को तो करना चाह रहा हूँ ऑल दैट, मगर मुझे लगता है कि बॉक्सिंग जहाँ मिसिंग हो रही है कि बॉक्सिंग के पास कोई मार्केटिंग टीम होनी चाहिए. बिकॉज देखिए आपका काम नहीं है ये चीज़ करना, आपका काम है प्लेयर बनाना, बॉक्सिंग करना और स्पोर्ट्स करना. लेकिन उसके पीछे एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके पास एक टीम हो कि अच्छा यार इस बंदे का काम है PR, इस बंदे का काम है मार्केटिंग लेके आना, इस बंदे का काम है स्ट्रक्चर बनाना, एक ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना. और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं. आई थिंक खुशहाल की वजह से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एकदम अटेंशन, और परदेसी की वजह से, फिरोज़ की वजह से, तो एकदम इन लोगों की वजह से थोड़ी सी अटेंशन एकदम आई है कि अच्छा यार बॉक्सिंग भी एक चीज़ है, इसको भी ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है इसमें एंड ऑल दैट. अब लोगों को वो चीज़ ज़्यादा चाहिए. कोई माइंड में है इस तरह की स्ट्रेटजी कि हाँ यार मैं 5 साल के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हो उसको? सर इंशाल्लाह 5 साल तो बहुत ज़्यादा है. अगर अल्लाह ताला ने सही सलामत रखा, अगर कर रहे हैं तो साल बाद आपको नज़र आ जाएगा बॉक्सिंग काम. 1 साल, 1 साल बाद जैसे कि क्रिकेट है हमारी, तो इस तरह बॉक्सिंग भी होगी 1 साल. अल्लाह खैर. बाकी रही बात जैसे आपने कहा कि बॉक्सिंग प्रमोट हुई है 2 तरीके से प्रमोट हो रही. खुशहाल जहाँ पे लड़ा जिस इवेंट पे, वहाँ पे 5 इंटरनेशनल फाइट्स, टोटल 10 फाइट्स. तो उनमें से एक खुशहाल था जो एमेच्योर फाइट लड़ा था, बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहा था. जो दूसरी दफ़ा आपने नाम लिया वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आए, कोई मास्क नहीं उतार रहा, तो कोई क्या नहीं कर रहा, तो वहाँ से बॉक्सिंग थोड़ी लो लेवल पे चली गई. जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स बाकी लड़ते हैं वर्ल्ड में, तो बॉक्सिंग के 2 वो हैं. तो हम चाहते हैं बॉक्सिंग प्रमोट, हम चाहते हैं सिर्फ अपने इंडिविजुअल नाम प्रमोट ना हो. आपका नाम तो अपने फील्ड में भी, तो आप एक दूसरी फील्ड में आके अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं. अब ये देख लो यार, ये जो लोगन पॉल के भाई की, जेक पॉल की फाइट हुई थी टाइसन के साथ. अब इससे बड़ा ड्रामा और क्या था? टाइसन है यार, मतलब आप हाथ भी नहीं लगा सकते उस बंदे को. स्क्रिप्टेड पंचेज और वो सब कुछ इतना क्लियर एज डे लाइट आ गया था. मगर उन्होंने भी कहा कि भाईजान ये हम आपको ड्रामा एक बना के दे रहे हैं, शो है, एंटरटेनमेंट इसमें आपने डाल दिया, और उसके अंदर डबल बल्कि तिगना पैसा था, मगर आपने पैसे को उसको कर दिया. ट्रू बॉक्सिंग जो है अब जो आपको नज़र आती है वो भी पीछे ले गए हुए हैं. ये जो प्रमोशन फाइट्स हैं इसकी वजह से क्या होता है, एकदम आप हाइप में आ जाते हैं, स्पोर्ट्स को आप हाईलाइट कर लेते हैं. आपको नहीं लगता कि 1-2 आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए कि इन ऑर्डर टू गेट मोर अटेंशन? डेफिनेटली चाहिए, मगर ये नहीं है कि लाइक आप बिल्कुल ही लाइक अपने स्पोर्ट्स को छोड़ के या इस कंडीशन में आप जा रहे हो, लाइक जहाँ पे मैं हूँ अभी. क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. अगर मैं ये करना स्टार्ट करूँगा तो वो सारे भी इसके पीछे आ जाएंगे. तो हमें सबसे पहले बॉक्सिंग लेके आनी. हाँ एक टाइम होता है कि जब मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, जब फिर मुझे चाहिए, जैसे माइक टायसन था, उसने अपने प्राइम में किया ये नहीं क्यों करता, ज़रूरत ही नहीं थी. ज़रूरत ही नहीं. तो अभी मुझे भी ज़रूरत नहीं. मैं खुश हूँ, अल्लाह ने जितना मुझे नाम दिया है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुशी से हूँ.
اپنے ٹیلنٹ پہ ہوں, آیا ہوں آپ کے سامنے اپنے چیزیں بتا رہا ہوں, بڑی خوشی سے بتا رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں ایک لیول تک میں جاؤں جس طرح میں باکسنگ کو پروموٹ کر سکتا ہوں. باقی جو رہی آپ مائک ٹائسن میں میرا تھوڑا اوپینین چینج ہے. آپ نے کہا کہ مائک ٹائسن نے نہیں مارا, اس میں جیک پال نے مائک ٹائسن کو کافی ایوریج دیا. ڈیبیٹیبل. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ لائک کیونکہ مائک ٹائسن لائک لیجنڈ, مطلب اس کے آگے بات ہی نہیں ہے, مگر یہ تھا کہ وہ اس بگ منی مل رہا تھا. لائک آپ دیکھیں 100 ملین کسی کو مل رہا ہے, $60 ملین مل رہا ہے, کون نہیں لڑے گا بٹ بھائی. ہاں, اور وہ پہلے انہوں نے بھی کہا کہ اس باکسنگ میچ کی اسکرپٹ بھی جو تھی وہ لیک ہو گئی تھی. وہ ویسے سوشل میڈیا تھا کیا؟ ہاں سوشل میڈیا. اب یہ سوشل میڈیا میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اسپورٹس ہے نا. اب کرکٹ میچ ہو رہا, ہم کہتے یار یہ سار گیا وہ سار گیا. ابھی کوئی پاکستان کی لیگ ہو رہی تھی, وہ کہتے یار یہ میچ تو ایسا تھا, تو باہر سے لگتا ہے ہار کے کہتے ہیں لائف فکس تھا, یہ تھا وہ تھا. اچھا پھر جو اوریجنل فکس ریئل فکس ہوتا ہے وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور جو نہیں ہوتا اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہوتے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے, obviously بات ہے گورنمنٹ کی سپورٹ تو اس میں ہونی چاہیے, آل دیٹ, گورنمنٹ کی طرف سے کیا چیز مسنگ ہے؟ آپ نے کہا اکیڈمیز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اکیڈمیز سے کام نہیں چلتا. جس طرح ایک بورڈ ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ فنڈنگ مینجمنٹ کرنا, اس کا کام ہوتا ہے پلیئر پروگرامز, یوتھ پروگرامز, یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرنا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کسی طرح کی کوئی سپورٹ ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے امیچور باکسنگ کو سیٹ کرے. امیچور جو اولمپک میں پاکستان واحد ایک میڈل تھا جس کے اوپر مووی بنی تھی, شاہ مووی, یاد ہوگا آپ کو, حسین شاہ, وہ ایک ہی برونز میڈل تھا پاکستان کے پاس ارشد ندیم بھائی سے پہلے, ٹھیک ہے, وہیں ایک تھا ہاکی کے علاوہ, ایک ہاکی کے پاس گولڈ تھا اور ایک وہ انڈیویجول. تو وہ نہیں کیا وہ پاکستان چھوڑ کے جاپان شفٹ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد ان کے یہاں جو چیزیں اناؤنس ہوئی تھی وہ تو ملی ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ بیچارے پھر ایک لاسٹ وہ انڈیا سے فائٹ جیتے تھے انڈیا کے اندر وداؤٹ شوز, ان کی سب سے بڑی ایک اسٹوری ہے, وہ میرے خاص مووی میں بھی دکھایا ہوا ہے کہ بغیر شوز کے لڑے. تو وہ اب ایسے ایگزامپل سیٹ ہوں گی تو کیا ہوگا, لائک تو گورنمنٹ خود سیٹ کری نا ایسے ایگزامپل. تو وہ بالکل لائک ایک ایسا ہے کہ ون سائڈیڈ کام ہو رہا ہے, بالکل سپورٹ نہیں ہے. امیچور باکسنگ تباہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس میں بہت بڑے بڑے لیجنڈس تھے ہمارے جو لائک امیچور باکسنگ میں ایشیا کے میڈلز, ورلڈ کے, اولمپک کھیل رہے تھے, سب کچھ وہ کرتے کرتے آج اس نوبت پہ آئی ہے کہ ہمارے جو لڑکے نیشنل چیمپئنز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے کوئی لائف نہیں ہے. اب رہے گی پروفیشنل باکسنگ, تو پروفیشنل باکسنگ میں تھوڑا لائک یہ کہ آپ پرائیویٹ جا سکتے ہو, پرائیویٹ اسپانسر سے بات کر سکتے ہو, آپ کو اسپانسر ملتا ہے, پھر آپ اپنے پروموٹر کو فیس وغیرہ جمع کرواتے ہو, سلاٹ فیس, وہ آپ کو اپورچونیٹی دیتا ہے, آپ اپنی رینکنگ بناتے ہیں, ایک جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. اب باقی جو باکسنگ ہے یا وہ اس میں ڈپارٹمنٹ ہے, اب ایک ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ بس ان کو اپنا گولڈ ملے, اس سے آگے ان کو بھی کوئی کنسرن نہیں ہے کیا ہم کیا کر رہے ہیں. اب ان کو اپنی ٹیم فرسٹ کرنی ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے اسٹک ہو گئی ہے, اور یہ یہاں پہ آ کے اسٹک ہو گئی ہے. ریئل کوئی سپورٹ کرنے والا ہے نہیں, کسی کا ایسا ویژن نہیں ہے, نہ اسپورٹس کے اندر ہے نہ اس کے باہر کوئی ہے کہ یار اس کو آگے لے کے جائے. ہر بندہ اپنے ملک میں ہمارا لگا ہوا ہے, پولیٹیشین ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے, تو اس کے باوجود امید لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑی, اگر اس پہ بات کریں تو یہ پھر باتیں ختم نہیں ہوتی. اچھا سا کوئی آفر ملے, میں تجھے بتا رہا ہوں, بھاگ جائیں یہاں سے. اچھا کچھ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کھٹے کا شوق ہے میٹھے کا؟ مجھے کھٹے کا شوق. کیا بات ہے. سب سے زیادہ ڈر کس فائٹ میں لگا؟ سب سے زیادہ ڈر مجھے اس فائٹ پہ لگا, لائک میری فائٹ تھی, مجھے بلیڈر شاٹ لگا, باڈی شاٹ. اچھا ہاں, تو اس ٹائم جب پنچ لگا تو مجھے فیل ہوا کہ لائک کچھ پھٹا ہے اندر پیٹ میں. اب اس ٹائم اب لاسٹ سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ تھا, لائک 6 راؤنڈ تھا شاید. تو اب مجھے اتنا فیل ہوا کہ اندر کچھ پھٹا ہے, جیسے بندہ نہیں ہوتا کہ لائک جب بلڈ یا کٹ لگے تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے یار یہاں سے بلڈ ہو رہا ہے. مجھے نا انٹرنل فیل ہوا کہ اندر کچھ پھٹا ہے, مطلب کچھ ہوا ہے. بھائی کس کے خلاف فائٹ تھی یہ؟ میری جیپنیز تھا, ایک تھائی جیپنیز تھا. نہیں مجھ سے تھوڑا لمبا تھا, وہ جیپنیز ٹائپ کا تھا, تو حرام کا ہوگا ایسے ہی کچھ تھا. تو وہ جب پنچ لگا مجھے تو مجھے فیل ہوا, میں نے کہا کچھ ہوا ہے. مگر یہ تھا کہ پھر اس کے بعد فائٹ ختم ہوئی, پھر واش روم, آپ کا ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے سم ٹائمز ہمارا, تو وہاں پہ پھر سارا بلڈ 1 ویک تک بلڈ چلتا رہا. ہاں, انٹرنل بلیڈنگ یورین کے ساتھ, تو وہ بڑا ڈینجرس. 4 دن تو میں بہت ڈرا. 4 دن بعد میں جا کے چیک کروایا. 4 دن تک میں چیک بھی نہیں کروایا تھا ڈاکٹر کو, بلیڈنگ ہو رہی تھی. ہاں, ہر وقت لائک جب بھی میں واش روم جاؤں بلیڈنگ ہو رہی. 4 دن بعد چیک کروایا تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈر اور اندر جو ٹریک ہے وہ سارا وہاں پہ کٹ آ چکا تھا, مطلب ڈیمیج ہوا تھا. پھر وہ جا کے میرے خیال 2 ویکس میں سیٹ ہوا, ٹھیک ہوا. تو وہ میرے لیے لائک ایک
سب سے زیادہ میں اس فائٹ پہ ڈرا تھا. اس فائٹ کے بعد 4 دن بندہ اسی ڈر میں بیٹھا رہا, کیا ہوگا 4 دن میں ہو رہا تھا کام سارا. میں وہی کہہ رہا تھا, وہ بس ہوتا ہے فائٹر کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر کچھ بہت زیادہ بتا دے جس کی وجہ سے آپ اپنی باکسنگ چھوڑ دو یا باکسنگ میں گیپ آ جائے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اچھا باکسرز کو تو انشورڈ بھی نہیں کرتے؟ ایسا ہی ہے کیونکہ گیم ہی ایسی ہے نا, آپ کے 1 پنچ ہاف سیکنڈ آپ دوبارہ اٹھتے نہیں. کتنے باکسر میں آپ کا ایک سال میں مطلب ڈیتھس ہوتی ہیں, کتنے باکسرز ہیں وہ دوبارہ پراپر دیکھ نہیں پاتے, کتنے باکسرز ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا فائٹ کے بعد, پھر 7 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے, تو دماغ ہل جاتے ہیں اس میں. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے میرے کنٹری کا نام بدنام ہو, اپنے ملک کا نام بدنام کبھی نہیں کروں, جو مرضی ہو. ایک چیز جو شاید میں کبھی ٹرائی کروں گا, کر لیتے ہیں, شاید کبھی ٹرائی کروں, بحرین. نہیں ٹرائی لائک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ لائک میں نہیں ہوتا نا یار, ہاں یہ ٹرائی کرنا ہے کبھی نہیں, لائک ایز اے اسپورٹس میں جو مطلب ایز اے ڈسپلن ہے میرا اور جو چیزیں ہیں تو میں تجھے وہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مطلب وہ نہیں کہ یار میں نے جہاز سے چھلانگ مارنی, میں نے شارک کے ساتھ تیرنا ہے, میں نے تیسری شادی کرنی ہے, مطلب کچھ تو ہوتا ہے نا بندہ. شادیوں والی بات مجھے صحیح لگ رہی ہے, 4 شادیوں والی یہ صحیح ہے. ویسے ہی آپ کو خطروں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو یہ 4 شادیاں ضروری. اچھا 4 شادیاں ضروری ہیں, اوکے گڈ. یہ ٹرائی کر سکتے ہیں, ہاں کر کے تو دیکھ, تیری پتہ لگ جائے گا تجھے. اچھا جی, میرے لیے ڈر کیا ہے؟ میرے لیے ڈر کیا ہے, مطلب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ لائک میں جن سے اٹیچ ہوں, میری فیملی ہو یا جیسے کوئی ہو, ان سے دور ہونا. میرا لائف کا سب سے بگیسٹ اگر ڈر یہی ہے تو یہی ہے, مطلب مجھے اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا زندگی. جب تو رنگ میں ہوتا ہے تو ان کو کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے؟ میں وہی چیز سوچتا ہوں نا کہ لائک میں کسی بھی ٹائم جا سکتا ہوں دور ان سے, تو میرے لائف میں میرا سب سے ڈر یہ ہے کہ میں ان سے دور نہیں جاؤں. جانا بھی ہے, بلیو ہے سب کا ہمارا, ایز اے مسلم آپ کا سب کا, ہم سب کا بلیو. تو یہ میرے لائف کا سب سے بگیسٹ فیئر ہے, اور اس طرح میری اٹیچمنٹ اتنی نہیں ہوتی, پھر جن سے ہوتی ہے پھر میں ڈرتا ہی بہت. یہ میرے دماغ میں چل بھی رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو اچانک دور ہو جائے. اللہ خیر. بس یہ میرا بگیسٹ فیئر ہے لائف. ایک فائٹر جس کو واقعی میں لک اپ کرتا ہوں کہ یار انسپریشن ہے وہ بندہ, میرا ہے جارج لینارس. اچھا لینارس. تو اس کو میں شروع سے آئیڈیلائز کرتا تھا, اور پھر اس سے پھر الحمدللہ اتنا میں ورلڈ یوتھ ٹائٹل میں جیتا, اور سب میں باکسنگ کے اندر بڑا اچھا نام بنا. تو ایک دن میں نے کہا اس کو میسیج کرتا ہوں ویسے ہی میں نے کہا کیا بتا رپلائی دے دے. ان کو میں نے میسیج کیا, انہوں نے رپلائی دیا, تو پھر انہوں نے مجھے کہا آپ آؤ ٹریننگ کرو میرے ساتھ. تو وہ ہے جو لینارس, جس کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں. ایک چیز جو خوشحال خان کو محنت کرنی چاہیے. خوشحال خان کو محنت کرنی چاہیے. کس چیز پہ محنت کرنی چاہیے؟ خوشحال خان الحمدللہ ہر طرف سے فٹ ہے. نہیں ایز اے باکسر میں ہوتا ہے نا کہ یار اس کا جیب کمزور ہے, اس کا پر ذرا نہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہے. کسی سے لڑا کے دیکھ لیں آپ اس کو, آپ مطلب بہت سارے میں سن رہا ہوتا ہوں کہ فائٹر نے چیلنج کر دیا, وہ کر دیا. تو میں ان کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں, آپ کے پلیٹ فارمس ہیں جو آپ پردیسی کی بات کر رہے ہیں. پردیسی کو میں نہیں سمجھتا کہ خوشحال کے لیول کے پردیسی, یا آپ ایون میں آپ کے فیلڈ سے نا فیروز خان کو میں نہیں سمجھتا اس کے لیول. کسی کو میں اسٹریٹ بولتا ہوں, فیروز خان میرا 2019 سے دوست, مگر جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی ہے. مطلب اس میں نا کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ یہ سن کے مائنڈ کریں گے. نہیں, آپ تو اس کی گیم وائز کہہ رہے ہو نا. گیم وائز سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور انسان وائز بھی میں سب کے ساتھ رہا ہوں 2019 میں. 19 سے میں بڑے بڑوں کو جانتا ہوں, بڑے بڑے پاکستان کے نام کو. آج تک کوئی بندہ نہیں آیا جو کسی کو سپورٹ کرے, اپنے فیلڈ سے جا کے سپورٹ کرے, وہ بھی ایسی گیم میں سپورٹ کرا. ابھی جس کی فائٹ ہوئی, ایک پنچ لگ کے اس کا بھی مسئلہ خراب ہو سکتا تھا, دماغ کا یا کوئی بھی. بالکل. اب بندہ اسٹیپ کر رہا ہے اور اس کی فیلڈ بھی کیسی ہے کہ وہ بھائی چھوڑا سا بھی ڈیمیج نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ آپ بتائیں آپ کے شو بیس میں کس نے کیا اس سے پہلے؟ نہیں کوئی کرتا. تو سر یہ تو پھر ریئلٹی ہے. تو اس کو یہ کہ ایز اے گیم وائز یا اس کے لیول وائز کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کچھ بہتر کرنا ہے تو میں اس کو وہی ایڈوائز کروں گا کہ لائک باکسنگ ہی بہتر کرے. خوشحال اپنی باکسنگ بہتر کرے ذرا ٹریننگ. باقی چیزیں تو میں اس سے سیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک وائٹ باکسنگ ہے جو میں اس کو سکھا رہا ہوں, باقی چیزیں تو میں اس سے مجھے بتا رہا ہوتا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اچھا تو پھر فیروز کو کس چیز پہ محنت کرنی چاہیے؟
फिरोज को किस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए, उसको भी बॉक्सिंग में ही करनी चाहिए. नहीं मतलब कि एज अ बॉक्सर किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें? हाँ, बॉक्सिंग Endurance पे ट्रेनिंग, दे, बॉक्सिंग strength पे दे? इंडोरेंस ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, अच्छा ठीक है. हर चीज़ पे मेहनत करनी अच्छा, परदेसी को एक चीज़ कम करनी चाहिए. चाहिए. परदेसी को एक चीज़ बोलना कम चाहिए. उसको बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा, वो बोले कम. अबे तो बेचेगा कैसे? सर बेचने का भी तरीका होता है ना. आप बेचते बेचते आप पीछे जनरेशन को या उनको तो ख़राब नहीं करें ना. अब देखें, एक इवेंट हुआ, बॉक्सिंग का नाम तो आया. अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं कल कह रहा हूँ एक मूवी बना रहा हूँ, हाँ, ठीक है. अब मैंने मूवी लॉन्च कर दी. अब वो मूवी या तो वो लोग देख के इंस्पायर होंगे, अगले भी बनाना चाहेंगे, हाँ. अगले लोग भी आएंगे, काम करने भी आएंगे. लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को भी भेजेंगे, यार तुम भी जाके एक्टर बनो, तुम भी जाओ डायरेक्टर, हाँ, जो भी होता सही है. बात है. एक होगा मजाक बनाना शुरू करेंगे, मजाक उड़ाना शुरू करेंगे. अच्छा, आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था? सर तो मेरी सपोर्ट से कोई डिसरिस्पेक्ट करे, मैं कैसे ऑन करूँ? हाँ, मगर वो देखना, ये तो अमेरिका में भी हो रहा है. मतलब एक वो जो आपकी फंड रेजिंग यस स्पोर्ट्स हो रहा वो है, सारे मगर उसको नाम भी वहीं दिया जा रहा है. हाँ देखिए, अगर मैं एक जो मूवी बनती है उसका एक नाम है ना, हाँ, सही बात है. बहुत सारी फिर हाँ, दुनिया- क्या आप उसको कहें कि भाई ये यस एंटरटेनमेंट बॉक्सिंग ये वो है. आप ये नहीं कि बॉक्सिंग प्रमोट करने हम आ रहे हैं. भाई बॉक्सिंग प्रमोट करने आ रहे हो तो अपने साथ 5 फाइटर लड़ाओ. एक चीज़ जो मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ, मैं लाइक बॉक्सिंग के लिए लाइक लेगेसी, लाइक 4 वेट वर्ल्ड चैम्पियन होता है हमारे, 4 टाइटल्स, वो जीतना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. भाईजान, आज आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं खुशहाल ने स्पेशली मुझे कहा कि आपसे मैं मिलूं. मेरा इस पॉडकास्ट का करने का मकसद ये होता है कि मैं लोगों से मिलूं जिनकी कहानी मैं सुनना चाहता हूं. और आपकी माशाल्लाह कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी है. इस पे एक सीरियल बन सकता है बड़ा अच्छा. लेकिन जो आपकी डेडिकेशन है अपनी स्पोर्ट्स की तरफ, और जो आपकी कहानी और जो आपकी ड्राइव है, अल्लाह करे कि आप वो अचीव करें जो आप करना चाह रहे हैं. और मकसद आपका बिल्कुल क्लियर है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कि बॉक्सिंग की तरफ प्रॉपर एक बोर्ड, प्रॉपर एक फंडिंग, बाकी स्पोर्ट्स को तो हम लोग वैसे ही भूल चुके हुए हैं, वापस स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और वापस बॉक्सिंग की तरफ आएँ. और जो एक्चुअल हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी फंडिंग करना शुरू करें. तो भाईजान प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमारी लोकल बॉक्सिंग को सपोर्ट करें, हमारे लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट करें. और उस्मान भाई जैसे बहुत से और भी एथलीट्स हैं जो डिज़र्व द राइट रिकग्निशन एंड ब्रांड्स. प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी लोकल बॉक्सिंग को सपोर्ट करें. जान, मेरी जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं. नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि खुशी हुई आपसे मिलके. जैसे कि होता है कि लाइक कुछ लोग अचानक एक्सीडेंटली फेमस होते हैं, जैसे आप वो उनमें से नहीं थे. मैंने आपकी मूवी भी देखी और इस तरह बड़ा के, जोर लगाया. ठीक है, आपने बहुत जोर लगाया. तो इस तरह के लोगों से मुझे भी मिलकर बहुत खुशी होती है कि जो लाइक एक स्ट्रगल करके आते हैं. ये नहीं कि अचानक सामने नज़र आए और डिजिट से एकदम ऊपर, या वो नहीं. मतलब जानता हूँ, मतलब उसने कहा कि ये खुशहाल ने कि यार इससे इस तरह बात हो रही, तो मुझे भी खुशी थी कि मैं आपसे मिल रहा हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिला, बहुत अच्छा लगा. भाई 2-3 साल में फिर से बैठेंगे जब इंशाल्लाह यहाँ 2-3 बेल्टें होंगी करके ना, कुछ सीन होगा, लेगेसी बना के इंशाल्लाह बैठे. डन इंशाल्लाह. वैसे एक होता है कि यार अच्छा मैंने इस बंदे को फाइट करनी, कोई है माइंड में कि यार उसको फाइट करना चाह रहा हूँ. यस, रियान गार्सिया. रियान गार्सिया, ये कहाँ का, मोहलपुर का? ये हमारा लाइक इस टाइम यंग फाइटर है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वाइड लाइक बहुत फेमस और टॉप का फाइटर है अमेरिका से. तो मेरा टारगेट वो है कि उससे लड़ना है. सिर्फ आई बॉल्स का मसला है हमारा. टारगेट आपका, टारगेट है तुम्हारा तो वो टारगेट है सर. इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा भाईजान. थैंक यू सो मच, आप आए, अपना कीमती वक्त मुझे दिया भाईजान. थैंक यू. अपना ख्याल रखें भाईजान. लोकल स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और लोकल जो हमारी चंद हमारी स्पोर्ट्स रह गई हैं क्रिकेट के अलावा, उनको भी उतना एक्सपोजर देना शुरू करें जितना वो डिज़र्व करते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू.